لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله من غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس طرح یہ آگے جتنی آیات ہیں کیا یہاں پر قوم نوح اور قوم نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. تھوڑا غور کیجئے گا. مثال کے طور پر لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یا اس طرح آگے بڑھیں تو تھوڑا با الی عاد اخاہم ہودا، باقی یعنی کہ آیات آپ اپنے سامنے قرآن رکھ لیں. و الی عاد اخاہم ہودا. جی جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور جو عاد تھے ان کی طرف ان کا بھائی ہود، جی، اور ان کی طرف عادن کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا، یہ لکھا ہوا ہے. اب تراجم اٹھا کے دیکھ لیں. تراجم تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو قوم عاد تھی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. میں آپ سے پوچھتا ہوں قوم عاد کیا تھی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قوم عاد مومن قوم تھی یا مشرک تھی؟ دشمن تھے رب کے، اللہ کے، رسولوں کے. جی دشمن تھے. اور ہود کیا تھا؟ ہود رسول نہیں تھا؟ جی بالکل رسول تھے. کیا جو مشرک ہیں ان کا بھائی مومن ہو سکتا ہے؟ کیا رسول مشرکین کا بھائی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل کبھی نہیں. جی کبھی نہیں. آج تک کیوں یہ تراجم و تفاسیر کیے گئے بھائی؟ اسی لیے کیے گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے. بھائی یہ متشابہ ہے، یہ آیت ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر مان لیا جائے اور عاد جو ہے ان کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا، تو بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عاد ہیں وہ آج موجود ہیں، انہوں نے آنا ہے، یا وہ ماضی کا قصہ بن چکے الاولین میں سے ہیں؟ بتائیں نا. جی الاولین میں سے. الاولین میں سے قرآن کے بعد آنے ہیں یا پھر وہ قرآن سے پہلے آئے؟ قرآن سے پہلے. ہود جو ہے، ہود کا بھیجا جانا قرآن سے پہلے یا قرآن کے بعد میں ہے؟ جی قرآن سے پہلے. قرآن سے پہلے. اگر قرآن میں یہ لکھا ہے اور جو عاد تھے ان کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے یہ تو اساطیر الاولین بن جاتی ہیں. یہ کیا بن جاتی ہیں؟ اساطیر الاولین. اساطیر الاولین. اور ہم نے اساطیر الاولین نہیں اتاری، بلکہ ہم نے کیا ہے، ہم نے تو اس قرآن میں تمہارا ذکر اتارا ہے. کیسے؟ یہ کیا ہیں؟ غور کریں، یہ کیا ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. یہ کیا ہیں؟ یہ آیات ہیں. پہلی چیز یہ آیت ہے. نمبر 2 یہ ان میں اولین کا ذکر ہے، الاولین کا، جو قرآن سے پہلے آئے. کون؟ عادن کون ہے؟ پہلے تو یہ جان لیں. عادن کیا ہے؟ اس قوم کے، اس جو قوم سے، اس قوم کے شروع میں ایک رسول آیا، وہ عاد. تو رسول جو شروع میں آتا ہے وہ کیا، وہ بعد میں جب تک اگلا رسول نہیں آتا تب تک کے لیے کیا ہوتا ہے، جو نبیین ہیں ان کے لیے فلٹر ہوتا ہے. عاد کیا تھا؟ عاد نہ صرف رسول اللہ تھا، جی رسول اللہ، بلکہ کیا تھا؟ خاتم النبیین. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. جی آج جو ہے رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین. ٹھیک ہے جی. جی اور اگلا رسول کون تھا؟ ہود. ٹھیک ہے جی. ہود بہت تھے، ان میں سے ایک کو مینشن کیا گیا، وہ ہود جس کے موجودگی میں عذاب آیا، باقی ہود پھر اس کے ہود کے فلٹر سے نکل کر آتے رہے. ٹھیک ہے جی. جی بہرحال آج جو ہے وہ اس قوم کے شروع میں رسول تھا. جو شروع میں رسول ہوتا ہے وہ جب تک کہ اگلا رسول نہیں آ جاتا تب کے لیے جو نبیین ان کے لیے فلٹر ہوتا ہے. اور آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا گزشتہ نشستوں میں کہ نبیین جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، نہ صرف جمع کسی بلکہ مستقبل میں فیوچر میں آنے والے نبیوں کو کہا جاتا ہے. اور نبی جو ہے آپ کو بتایا تھا، نبی کسے کہتا ہے؟ نبی تو اردو میں کہتا ہے رہنما کو، پنجابی میں کہتا ہے پیر کو. جی جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہوا. اب عاد جو ہے وہ نہ صرف رسول بلکہ خاتم النبیین تھا. بعد میں آنے والے جو نبیین ہیں ان کے لیے خاتم یعنی فلٹر تھا. تو جب تک عاد کے فلٹر سے نکل کر جو نبیین آتے رہے، جو عاد کے فلٹر سے نکلتے رہے، وہ بھی عاد بنتے رہے. اور جو عاد کے فلٹر سے نہیں نکلے وہ مجرم، وہ نبیین مجرمین، شیاطین، انہوں نے کردار ادا کیا. وہ مجرمین تھے، انہوں نے جرم کیا، انہوں نے شیاطین کا کردار کیا، لوگوں کو حق سے روکا.
ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں کو وہ جہالت کی طرف, گمراہی کی طرف لے کر چلتے گئے. یوں کرتے 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 جب یعنی اگلا رسول بھیجنے کا وقت آیا. اگلا رسول کب بھیجا جاتا ہے؟ اگلا رسول قدر میں کر دیا کہ رسول صرف اس وقت بھیجا جاتا ہے جب جو ہے ضلال مبین ہوتی ہیں, گمراہیاں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی تو جب اگلا رسول بھیجنے کا وقت آیا تو کسے بھیجا؟ ہود کو. تو یہ ہے, ذرا غور کریں, شروع میں عاد رسول و خاتم النبیین, جی رسول اللہ وخاتم النبیین, و خاتم النبیین, اور اس کے خاتم سے نکل کر جو نبیین آتے رہے تو وہ کیا بنے؟ وہ بھی عاد بنتے رہے. یوں جو بھی آتے رہے, جو اس کے فلٹر سے نکلتے رہے تو وہ کیا بنتے رہے؟ وقتاً وقت عاد عاد عاد, جی عاد. اس طرح وہ عاد بنتے رہے جب تک کہ دوبارہ ضلال مبین نہیں آ گئی. ٹھیک ہے جی. جی عاد عاد, یہ عاد آ رہے ہیں, گمراہیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اب جیسے یہ ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ, عادن, یہ جو اب یہ عاد کیا ہو گئے؟ یہ جمع کا صیغہ بن گیا, یہ عادن ہو گئے. عادن, بہت سارے عاد, جتنے عاد ہو سکتے ہیں. جی تو جیسے یہ عاد آتے رہے ان کی طرف, دیکھیں کن کی طرف؟ ان کی طرف. یہ کدھر آتے رہے؟ یہ اپنی قوم کی طرف آتے رہے, قوم کی رہنمائی کے لیے, لیکن ان کی قوم انہیں قتل کرتی رہی, ان کا قذف کرتی رہی, لہذا آہستہ آہستہ گمراہیاں آگی, ذلیل ہو گئے. جی گمراہیاں, جی ضلال مبین آ گئی. تو جیسے وہ اب ان کی طرف, یعنی وہ کون آیا؟ ہود آیا. ان کی طرف مطلب ان کی قوم کی طرف ہود آیا. جب ہود آیا اس نے آ کر متنبہ کیا, وہ قوم نہیں مانی تو القاریہ نے انہیں آ لیا, مارے گئے, ہلاک ہو گئے. کسے؟ جی. القاریہ سے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی بات کہ کیا یہ قرآن, اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں قرآن میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یہ ذکر کیا جا رہا ہے, عاد ان کا اور ان کے بھائی ہود کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو بھائی جو عاد تھے وہ تو الاولین میں, جو ان کی قوم تھے الاولین میں, ان کا بھائی جو عاد تھے وہ رسول, ان کا بھائی ہود وہ تو الاولین میں. تو یوں تو قرآن اگر ان کا ذکر کیا ہے تو قرآن میں تو اساطیر الاولین ہو جاتی ہیں. اساطیر کی یہ جمع کا صیغہ, اس کی واحد کیا ہے؟ سطر کسے کہتے ہیں؟ سطر کہتے ہیں لائن کو. سمجھا رہے نہیں آ رہی؟ لائن کو. اور ایک سے زیادہ لائنیں اساطیر. اور اساطیر الاولین کا مطلب کیا؟ وہ لائنیں جن میں الاولین کا, اس قرآن سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا ذکر ہے. تو کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. نہیں, بلکہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے. کیسے؟ وہ جو الاولین ہے ان کیا گیا؟ پس جعلناہم, یہ جو الاولین ہیں ان کو نہ صرف ہم نے وہ سلفا ایک کے کو گزرا ہوا کر دیا, بلکہ وہ مثل للآخرین, جو الاخرین ہے جو قرآن کے نزول سے لے کر اساس کے قیامت تک جنہوں نے آیا ان کے لیے مثل کر دیا. یعنی اس قرآن میں الاولین کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے جو الاخرین ہو, جو قرآن کے نزول سے لے کر اساس کے قیامت تک کے دوران ہو, جو اس وقت موجود ہو. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو اب کیا ہے یہ پہلی چیز, یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے. یہ کیا ہے؟ متشابہن ہے, آیت ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے, آیت ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ وا اور الا عادن نہیں. آج یہ جو موجودہ قوم ہے ان کے شروع میں کون آیا تھا؟ ان کے شروع میں محمد آیا تھا. اور محمد کیا تھا؟ محمد صرف رسول نہیں تھا, وہ خاتم النبیین تھا. خاتم النبیین تھا. جب تک کہ اگلا رسول نہیں آیا تھا. اگلا رسول کس نے آنا تھا؟ وہی احمد عیسیٰ نے آنا تھا. تو جب تک کہ اگلا رسول نہیں آ جاتا تب تک جتنے بھی وہ محمد کو اپنا فلٹر مانتے ہوئے خود کو محمد کے فلٹر سے نکالیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ محمد بنیں گے. جی تو جو محمد کے فلٹر سے نکلتا رہے وہ محمد بنتے رہے. اس طرح بہت سارے محمد ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ وا الا عاد نہیں, بلکہ وہ تو سلف ہیں, ان کو مسل کرنا ہے. الاخرین کے لیے تو آئے گا محمد, وا الا محمد اخاہم ہودا نہیں, ہود تو سلف ہو چکا, بلکہ اس کی مسل آج جس نے آنا تھا کون؟ احمد عیسیٰ. ٹھیک ہے, یا آپ احمد عیسیٰ کہیں. جی جی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی. وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ أَخَاهُمْ احمد عیسیٰ. تو احمد عیسیٰ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ غور کریں, احمد عیسیٰ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ وہی دعوت نہیں دے رہا؟ جی بالکل. کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا غور کریں, کیا لکھا ہوا ہے؟ جی یہ آیت آپ کے سامنے ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لظنك من الكاذبين. عیسیٰ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عقل کے اندو اللہ جو تمہارا رب ہے اس کی غلامی کرو، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلو، یعنی حق کھول کر واضح کر دیا. اور یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کون؟ جو ملاٹے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو احمد عیسیٰ کی دعوت کا کفر کر رہے ہیں، ان کے جو ملاٹے ہیں، ملاٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاٹے کہہ رہے ہیں ہاں انا لنراک، ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ فی صفاحت، تو بے وقوف ہے، تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے تو. اور صرف اتنا نہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو تیرے بارے میں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ تو کاذبین میں سے ہے، تو کاذبین میں ہے، تو کذابوں میں سے کذاب ہے. ہم یہی مانتے ہیں، تو ایک کذابوں میں سے کذاب ہے. کیا احمد عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا. جی بالکل کہا جاتا ہے. یہ کسے کہا جانا تھا؟ یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ رسول کا. تو چونک جانا چاہیے. یہ قرآن میں کیا کسے کہانیاں سنائیں گئی؟ یہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. بالکل. تو ذرا بتائیں، کیا آج وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ أَخَاهُمْ عیسیٰ آ نہیں گیا؟ جی عیسیٰ آگے سارا کا سارا وہی حق کھول کر کے واضح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور عیسیٰ کو آگے سے وہی احمد عیسیٰ کو وہی نہیں کہا جا رہا جو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں، نوح کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ نوح کا ذکر ہے؟